السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار دعا پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تختی نمبر 11 پڑھ رہے ہیں، جو مشق سکون کے بارے میں ہے، یعنی سکون جزم کی مشق ہو رہی ہے۔ آج اس کی 5ویں کلاس اور آخری کلاس ہے۔ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، مس کی، نون 2 زبر نن، مسکینن، وقفن، مسکینا، واو لام زبر ول، عین صاد زیر عس، والعس، را زیر ری، والعصری، وقفن، والعصر، میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، عین سین پیش عس، معلعس، را زیر ری، معلعسری، وقفن، معلعسر۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے حروف سے الفاظ بنانے سیکھے، یعنی توڑ جوڑ، ہجے رواں۔ تو پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے الفاظ تیار کیے، 2 2 3 3 حروف کے، پھر 4 5 حروف کے، پھر ہم نے ایک ایک لفظ یعنی 5 5 6 6 حروف کا تیار کیا اور پڑھا۔ اب یہ ہے کہ 2 2 الفاظ ملا کے پڑھے جا رہے ہیں، وہ سکھائے جا رہے ہیں تاکہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہاں پہلے تو ہم نے ایک ایک لفظ پڑھا، ایک ایک خانے میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا تھا۔ اب ہم 2 2 3 3 الفاظ ملا کے پڑھیں گے، جیسے قرآن شریف میں پڑھے جاتے ہیں، تاکہ قرآن شریف کی تلاوت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ مع العسر، مع العسر، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، را زیر ری، ملقاری، عین زبر ع، ملقارع، تا پیشتو، ملقارعۃ، وقفن، ملقارعہ، واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای، ذال الف زبر ذا، و اذا۔ آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ذال لام زبر ذل، و ایذل، میم واو زبر مو، و ایذل مو، حمزہ الٹا پیش او، و ایذل موء، دال زبر دا، و ایذل موءودہ، تا پیشتو، و ایذل موءودۃ، وقفن، و ایذل موءودہ، یا نون زبر ین، ضا پیش ذو، ینظو، را لام پیش رل، ینظرل، میم را زبر مر، ینظر المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء، وقفن، ینظر المرء، کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کلفا،
را الف زبر را کالفرا شین لام زیر شل کالفراشل میم با زبر مب کالفراشل مب سا واو پیسو مبسو سا زیر سی مبسوسی کالفراش المبثوث وقفا کالفراش المبثوث کاف لام زبر کل عین ہا زیر عہ کالعہ نون لام زیر نل کالعہن میم نون زبر من کالعہن المن فا واو پیش فو منفو شین زیر شی منفوشی کالعہن المنفوشی وقفا کالعہن المنفوش لام یا زبر لی لام زبر لا لیلا تا لام پیش تل لیلتل قاف دال زبر قد لیلۃ القدر را زیر ری لیلۃ القدر وقفا لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر حمزہ خا زبر اخ را زبر را اخ را جیم زبر جا اخرج تا لام زیر تل اخرج تل حمزہ را زبر ار اخرجت الار ضاد پیش زو اخرجت الارض وقفا اخرجت الارض میم نون زیر من حمزہ ہا زبر من لام لام زیر لل من لل کاف زیر کی من اہلل کی تا الف زبر تا کتا با زیر بی کتابی من اہلل کتابی وقفا من اہلل کتاب حمزہ عین نون زیر عین دال زبر دا عند ذال لام زیر ذل عند ذل عین را زبر عر عند ذل عر شین زیر شی عند ذل عرش وقفا عند ذل عرش یا میم زبر یم نون زبرنا یمنا عین واو پیش عو یمنعو نون لام زبر نل یمنعونل میم الف زبر ما یمنعون الماء عین واو پیش عو یمنعون الماء نون زبرنا یمنعون الماعون وقفا یمنعون الماعون واو زبر و ہا پیش ہو وہو واو لام زبر ول وہول غین زبر غ وہو الغ فا واو پیش فو وہو الغفو را لام پیش رل وہو الغفور واو زبر و دال واو پیش دو ودو
دال پیش دو ودود وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود ذال لام پیش ذل عین را زبر عر ذل عر شین لام زیر شل ذل عرشل میم زبر ما جیم یا زیر جی مجی دال پیش دو مجید ذو العرش المجید وقفا ذو العرش المجید لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قاف زبر لق خلق نون لام زبر نل خلق نل لقد خلقنا حمزہ نون زیر سین الف زبر سا انسا نون زبرنا انسان لقد خلقنا الانسان فا یا مد زیر فی حمزہ حا زبر اح فی اح سین زبر سا فی احسا نون زیرنی احسنی فی احسنی تا قاف زبر تق واو یا زیر وی تقوی میم دو زیر من تقوی من لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقفا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حمزہ عین زبر اع طا یا زبر طی اعطی نون کھڑی زبر نا اعطینا کاف لام زبر کل اعطینا کل کاف واو زبر کو اعطینا کل کو سا زبر سا کوسا را زبر را کوثر وقفا کوثر اعطیناک الکوثر حمزہ لام کھڑی زبر مد آل آل ایسے نہیں کرنا لام کے اوپر دیر نہیں لگانی شد والے حرف پہ دیر لگاتے ہیں جزم والے حرف کو فوراً سے پڑھ لیتے ہیں اس کے ہجے مد کا نام پہلے لیں یا کھڑی زبر کا پہلے لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حمزہ لام مد کھڑی زبر آل حمزہ کھڑی زبر آل آ نون زبر نا آل آنا وقفاً آل آن آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی ہے یہ ہماری تختی نمبر 11 جس کی 5 کلاسز تھیں یہ مکمل ہوئی اب ہم آج کی کلاس کی جو سبق پڑھا ہے اس کے رواں پڑھ لیتے ہیں مسکیناً والعصر مع العسر ما القارعة وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ يَنظُرُ الْمَرْءُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ
من اہل الکتاب عند ذی العرش یمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اعطیناک الکوثر الآن۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے ان سارے قواعد کا اجرا اس تختی میں ہو رہا تھا، جو ہم نے بار بار اس تختی کے اندر سمجھا۔ جیسا کہ ہم نے موٹے حروف کو جو کہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، ان کو پڑھا کہ یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پہ زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، ان سے پہلے موٹا حرف آئے یا باریک آئے، ان کے بعد موٹا حرف آئے یا باریک آئے، ہر صورت میں یہ 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اور 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف، لام، را۔ الف موٹے حرف کے بعد آئے تو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے صاد، الف زبر صا، اور باریک حرف کے بعد آئے تو باریک پڑھے جائے گا، جیسے با، الف زبر با، را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو پر پڑھی جائے گی، زیر آئے تو باریک۔ اس کے اور بھی قواعد ہیں، لیکن ابھی صرف یہی سمجھنے والے ہیں کہ را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو پر پڑھیں، زیر آئے تو باریک ادا کریں۔ اور لفظ اللہ کا لام، ہر لام نہیں، لفظ اللہ کا لام جو ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آئے تو پر ادا کریں گے، زیر آئے تو باریک پڑھیں گے۔ یہ تو موٹے حروف کی بات تھی۔ اس کے علاوہ اس تختی میں بالخصوص ہم نے حروف قلقلہ کو سمجھا، جو کہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو ان پہ قلقلہ ہوگا، یعنی ان کو ہلا کے پڑھیں گے، جنبش دے کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس تختی میں ہم نے پڑھا کہ الف کے اوپر جزم آئے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، اور اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد ہیں۔ نون ساکن کے 4 قواعد ہیں اور میم ساکن کے 3 قواعد ہیں۔ آپ ان قواعد کو سمجھنے کے لیے جو پہلے قاعدہ پڑھایا گیا ہے اس میں یہ مفصلاً قواعد، پورے قاعدے میں جتنے بھی قواعد پائے جا رہے ہیں وہ مفصلاً پڑھائے گئے ہیں۔ جہاں جو قاعدہ آپ نے سمجھنا ہے اس کو آپ پہلے والے قاعدے میں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے وقف کے طریقے بھی سمجھے اس تختی کے اندر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ ہمیں احسن طریقے سے تجوید کے مطابق قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور معاونت کے لیے جو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں یہ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔